أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جس وقت، لقیتم تم مقابلہ کرو، الذین ان لوگوں سے، کفروا جو کافر ہیں، زحفاً میدانی جنگ میں، فلا تولوہم پس نہ پھیرو تم ان کی طرف الادبار پشتے، ومن یولہم اور جس نے پھیری، یومئذ اس دن، دبرہ اپنے پشت، الا متحرفا لقتال مگر یہ کہ وہ پینترا بدلتا ہے لڑائی کے لیے، او متحیزا الی فئۃ یا ملنے والا ہے کسی جماعت کے ساتھ، فقد باء بغضب من اللہ پس تحقیق وہ لوٹا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، ومأواہ جہنم اور ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم دوزخ، وبئس المصیر اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، قتلہم ان کو قتل کیا، وما رمیت اور نہیں پھینکی آپ نے، اذ رمیت جس وقت آپ نے ریت پھینکی، ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے رما پھینکی، ولیبلیا اور تاکہ انعام دے، المؤمنین مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاء حسنا اچھا انعام، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے، ذالکم یہ بات تو ہو چکی، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہن کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین کافروں کی تدبیر کو، ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح پس تحقیق تمہارے پاس فتح آ چکی ہے، وان تنتہوا اور اگر تم باز آ جاؤ، فہو خیر لکم تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وان تعودوا اگر تم پلٹ کر آؤ گے، نعد تو ہم بھی پلٹ کر آئیں گے، ولا تغنی عنکم اور ہرگز نہ کام دے گا تم کو، فئتکم تمہارا گروہ، شیئا کچھ بھی، ولو کثرت اور اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وان اللہ اور بشک اللہ تعالی، مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے۔ جہاد میں کامیابی کے ذرائع۔ عالم اسباب میں جو چیزیں جہاد کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، مثلا یہ کہ کامیابی کے لیے مجاہدین کا متحد ہونا ضروری ہے، اختلاف کا بہت بڑا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ چوتھے پارے میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ تعالیٰ کی رسی کو سارے کے سارے، یعنی متحد رہو۔ اور دوسری چیز اسلحہ کی تیاری ہے، اس کا ذکر ان آیات میں ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورۃ انفال آیت 60 پارہ نمبر 10، اور تیار کرو تم دشمن کے مقابلے میں ہتھیار جتنی تمہارے پاس طاقت ہے۔
تیسری چیز میدان میں ڈٹ کر لڑنا ہے، پشت نہیں پھیرنی۔ اس کا ذکر آج کی آیت میں ہے۔ مسلمانوں نے جس قدر جہاد کیا ہے اور لڑائیاں لڑی ہے، الحمدللہ نہایت بہادری کے ساتھ لڑی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافروں کی تعداد تم سے دگنی ہے کہ مسلمان 1000 ہے اور کافر 2000 ہے تو پشت پھیرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور اگر 2 گنا سے کافر زیادہ ہو، مثلا 3000 ہو، تو پشت پھیرنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن اگر ہمت کر کے لڑتے رہے تو بہادری اور عزیمت ہے۔ موت کے مقام پر 3000 مسلمانوں نے 1,00,000 کافروں سے مقابلہ کیا۔ غزوہ موت جو ہوا ہے اس میں مسلمان 3000 تھے اور کافر 1,00,000۔ اور قادسیہ کے مقام پر صرف 60 مسلمانوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا اور 60,000 کو شکست دیا۔ حدیقۃ الموت کے مقام پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 40,000 کا مقابلہ کیا۔ ایمان بڑی قوت ہے اگر مومن صحیح معنی میں مومن ہو۔ افغانستان میں جہاد کے لیے ہمارے ساتھی یہاں سے لاٹھیاں لے کر جاتے تھے۔ افغان جہاد لاٹھیوں سے شروع ہوا ہے۔ چنے اور گڑ ساتھ لیا اور ڈنڈا پکڑا اور افغانستان جہاد کے لیے چل پڑے۔ شروع میں ان کے پاس بندوقیں بھی نہیں تھی، لیکن آج دنیا ان کا سکہ مانتی ہے اور دنیا کفر ان سے خوف زدہ ہے۔ چین امریکہ پریشان ہے کہ یہ طالبان ہم پر نہ چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جس وقت تم مقابلہ کرو ان لوگوں سے جو کافر ہیں میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، پس نہ پھیرو تم ان کی طرف پشتے، یعنی نہ بھاگو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جس نے پھیری اس دن اپنی پشت، اس کا حکم آگے آ رہا ہے کہ فقد باء بغضب من اللہ، پس تحقیق وہ لوٹا اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنے ہوا۔ ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المصیر، جو برا ٹھکانہ ہے۔ میدان جنگ سے پشت پھیرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح طاقت کے ہوتے ہوئے حق بیان نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو میدان جنگ سے پشت پھیرنا کبیرہ گناہ ہے، مگر 2 صورتیں مستثنیٰ ہے۔ الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ وہ پینترا بدلتا ہے لڑائی کے لیے داؤ لگاتے ہوئے کہ کوئی اسکیم ذہن میں آئی ہے، پیچھے ہٹتا ہے تو جائز ہے۔ مثلا کافروں کا مورچہ بڑا مضبوط ہے اور وہ جب تک اس مورچے میں ہے کامیابی مشکل ہے، تو مجاہدین آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اس طرح کرے کہ ہم اپنے مورچے سے نکل کر دوڑ لگا دیں، تاکہ وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مقابلے سے عاجز آ کر دوڑ رہے ہیں، اپنے مورچے سے نکل کر ہمارے پیچھے دوڑیں، اور جون ہی وہ مورچے سے باہر نکلے تو مڑ کر ان پر حملہ کر دو۔ اب دیکھو، جب مجاہدین اپنے مورچے سے نکل کر دوڑے تو کافروں کی طرف پشت ہوگی، مگر یہ پشت کرنا میدانی جنگ سے بھاگنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لڑائی کے لیے ایک داؤ تدبیر ہے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا ملنے والا ہے کسی جماعت کے ساتھ، اس کو اس طرح سمجھو کہ کسی محاذ پر مجاہدین کی حالت کمزور ہو اور فوجی نقطہ نگاہ سے وہاں نقصان کا زیادہ خطرہ ہو، اور دوسرے ساتھی دوسرے محاذ پر ہے تو کمزور محاذ کو چھوڑ کر دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جا ملے تو یہ بھی جائز ہے۔ اگرچہ بظاہر انہوں نے پشت پھیری ہے، لیکن بھاگنے کے لیے نہیں، پشت اس لیے پھیری ہے کہ یہاں نقصان زیادہ تھا، اور دوسرے مورچے میں جا کر ساتھیوں کی مدد کی ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ پشت پھیرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے لیے وعید ہے، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹا، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد بدر کے مقام پر جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوئے، آن وسلم نے ایک مٹی ریت کی بھر کر شاہت الوجوہ بمعنی قبحت الوجوہ، اے اللہ کافروں کی چہروں کو برباد کر دے، یہ کہہ کر کافروں کی طرف پھینکی، یعنی مٹی میں ریت اٹھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شاہت الوجوہ کہا، اور یہ ریت کافروں کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب کافروں کی آنکھوں میں ریت پہنچا دی، چاہے وہ آگے تھے یا پیچھے تھے، دائیں تھے یا بائیں تھے، وہ آنکھیں ملتے رہے اور مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے کہ 8 تلواریں 1000 پر غالب آئے، 313 1000 پر غالب آئے، تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى،
اور نہ ہی پھینکی آپ نے ریت جب آپ نے ریت پھینکی، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ آپ کا اتنا کام تھا کہ ریت کی مٹی کافروں کی طرف پھینکے، باقی سب کی آنکھوں میں پہنچانا کہ دور ہو یا نزدیک، آگے ہو یا پیچھے، وہ رب تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک مٹی ریت کی کہاں تک جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا کہ ہزاروں تک پہنچایا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ انعام دے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اچھا انعام، اچھی آزمائش، اچھا احسان۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ جو کچھ ہم نے کیا یہ اسی طرح ہوا، یہ بات تو ہو چکی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی تدبیر کو۔ کافروں کی تدبیر کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ غزوہ بدر سے پہلے کافروں کی قیادت ابو جہل کے پاس تھی، وہ ان کا قائد تھا۔ مکہ مکرمہ سے نکلنے سے پہلے رات کو اس نے دعا کی، اللہم اہن من قطع الرحم، اے اللہ جو قطع رحمی کرتا ہے اس کو ختم کر دے۔ ابو جہل نے دعا کی، اس کو ہلاک کر دے۔ وہ اپنے ذہن میں یہ سمجھتے تھے کہ کلمہ پڑھنے والے قطع رحمی کرتے ہیں، اور بیوقوف یہ نہ سمجھے کہ ہم جو کلمے کی مخالفت کرنے والے ہیں ہم قطع رحمی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور وہ ہلاک ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فتح کی دعا کرتے ہو، بس تمہارے پاس فتح آ چکی ہے۔ یہ طنز اور استہزاء ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم مسلمانوں کے مقابلے سے باز آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ کافر وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم پلٹ کر آؤ گے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تو ہم بھی پلٹ کر آئیں گے ان کی مدد کے لیے کہ فرشتے بھیجیں گے۔ اور یاد رکھو، وَلَا تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور ہرگز نہ کام دے گا تم کو تمہارا گروہ کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اور اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس کثرت پر تمہیں گمن ہے یہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ، اور اس کی مدد اور نصرت مومنوں کے ساتھ شامل ہوگی۔